جدا کر دے۔ خداوند کے زندہ مقدس لاقدی لاسانی مؤثر زندگی بخش لا خطا کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنی، آمین۔ نہیں تو آپ سب جان رہے ہیں، آپ سب بڑے تناب ہیں اور آپ نے شاید کئی دفعہ اس سٹوری کو پڑھا ہو، سنا ہو، سیکھا ہو، لیکن پھر بھی ساری زندگی ہم سیکھتے ہیں۔ انسان گود سے گور تک ہمیشہ سیکھتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کتاب کا نام روت کی کتاب ہے، جو ایک عورت کے نام پر لکھی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جب قاضی انصاف کرتے تھے، بادشاہ نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت بیتلہم کے اندر قحط پڑا، اور قحط کی وجہ سے ایک خاندان جو تھا، جس شخص کا نام ایلیملک، اس کی بیوی کا نام نعومی، اور اس کے دو بیٹے مہلون اور کلیون تھے، اور یہ چار لوگ بیتلہم چھوڑ کر یہ مواب کے ملک میں آئے، اور بتایا گیا ہے کہ مواب کے ملک میں آ کر رہنے لگے، لیکن کچھ عرصے کے بعد نعومی کا جو شوہر ایلیملک تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسے بڑا دھچکا لگا، اور ایک بس وہ اور اس کے دونوں بیٹے باقی رہ گئے، اور دونوں نے ایک ایک موابی عورت بیاہ لی۔ اور بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد وہ 10 سال اور وہاں رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال اور وہاں رہے، اور 10 سال کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کی مہلون اور کلیون کی بھی ڈیتھ ہوئی۔ آپ دیکھیں کہ نعومی جو تھی وہ کتنی اب دکھی ہوگی، کتنی غمزدہ ہوگی۔ پہلے اس کا ساتھی اس کا شوہر چھوڑ گیا، اب جو اس کی نشانی دونوں بچے تھے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب اس کی دو بیٹیاں جو بہویں تھی اس کے ساتھ تھی، اور وہ سب نے بڑا اچھا وقت گزارا ہو، لیکن جو اعتماد، جو بھروسہ، جو یقین اسے اپنے بیٹوں یا اپنے خاوند پر تھا، ان پر نہیں۔ لیکن اس کے بعد لکھا ہے اس نے جب دیکھا اب میں یہاں آ کر بہت دکھی ہو گئی، بڑی غمزدہ ہوں، میرا سب کچھ لٹ گیا ہے، اور مجھے چاہیے کہ میں اپنے پرانے ملک میں چلے جاؤں، بیتلہم چلے جاؤں۔ تو بتایا گیا ہے وہ اپنی دونوں بہووں کو لے کر مواب کے ملک سے لوٹ جانے کے لیے وہ اٹھی، اور اسے پتہ چلا کہ اب خداوند نے بیتلہم میں بھی کیا ہے، لوگوں کو روٹی دی ہے، اور لکھا کہ جب وہ اس راستہ پر ہوگی جو یہودا کی سرزمین کو جاتا ہے، تو نعومی نے دونوں اپنی بہوؤں سے کہا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ، تم نے میرے ساتھ اور اپنے خاوندوں کے ساتھ، مرحوموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے، اور تو مجھ سے بڑی مہر سے پیش آئی، خدا یہ کرے کہ تم کو اپنے اپنے گھر بھی آرام ملے، نیا شوہر دے۔ اور لکھا یہ لفظ جب سنے وہ اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی۔ بے شک وہ غمزدہ تھی، ایک عورت کے لیے بھی بہت بڑے دکھ کی بات ہے جب وہ پیچھے سے چھوڑ کر آتی ہے اور آگے بھی کچھ نہ رہے،
تو اس کے لیے کتنا کم تھا۔ وہ دونوں اپنی ساس کے ساتھ لپٹ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور ان دونوں نے اسے کہا ہم تیرے ساتھ جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ نومی نے کہا میری بیٹیوں تم کیوں میرے ساتھ ہو؟ کیا میرے بہن بھی اور بیٹے ہیں جو تمہارے شروع ہو؟ اے میری بیٹی لوٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کیونکہ میں بڑھیا ہو چکی ہوں، میں بڑھیا ہو چکی ہوں اور شوہر کرنے کے لائق بھی نہیں۔ اگر میں یہ کہتی، اگر میں جوان بھی ہوتی، آج میں شوہر کر لیتی، میرے بیٹے بھی پیدا ہوتے، کیا ان کے جوان ہونے تک آپ ویٹ کرتی؟ اور نہیں میری بیٹیوں، میں تمہارے سب سے ترقی ہوں، اس لیے کہ خدا کا ہاتھ میری خلاف پڑا ہے تاکہ چلا چلا کر روئی، چلا چلا کر بڑی دکھ کی بات تھی۔ اب ایک فیصلہ کرنے والی تھی، کیا ہم نومی کے ساتھ جائیں یا واپس لوٹ جائیں؟ اب وہ مرکز میں کھڑی تھی، اس راستہ پہ کھڑی تھی، اس سڑک میں کھڑی تھی جہاں سے ایک سڑک کیا ہے جو بیت ہوتا جاتی ہے اور ایک واپس کیا ہے باپ کے ملک میں جاتی ہے۔ جب وہ چلا چلا کر روئی اور عرفہ نے اپنی ساس کو چوما پر روح اس سے لپٹی، اور عرفہ کی وہ واپس چلی گئی، لیکن روح اپنی ساس کے ساتھ لپٹی بھی۔ اور اس وقت نومی نے اسے کہا کہ تیری جٹھانی اپنے کنبے اور اپنے دیوتا کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے پیچھے چلی جا۔ اس وقت روت نے یہ الفاظ کہے، روت نے کہا تو میری منت نہ کرے کہ میں تجھے چھوڑوں، تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا، جہاں تو مرے گی میں بھی مروں گی، اور دفن بھی وہی ہوگی، اور خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ رہتا ہے۔ موت کے علاوہ کوئی چیز دنیا کی مجھ کو تجھ سے جدا نہ۔ آج ذرا سوچیں، غور کریں، اس کہانی سے، اس واقعے سے کیا سبق سیکھیں؟ غور کریں، ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، اپنے رشتوں پر غور کریں۔ روت نے آج ہمیں رشتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے، اور اس نے یہ سکھایا ہے کہ ذرا اپنے رشتوں کو پہچانیں، اپنے رشتوں کو پہچانیں، ہمارے رشتوں کا کیا حال ہے اور ہم اپنے رشتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یسوع مسیح نے کہا تھا جب آخری وقت ہوگا تو کیا ہوگا؟ محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی، بے دینی کے بڑھ جانے سے محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ آج میں دیکھتا ہوں آج کے رشتے اس لکڑی کی طرح ہیں جو اوپر سے بڑی پالش اور خوبصورت ہے، لیکن اندر سے دیمک آ گئی، اور دیمک کی وجہ سے کھوکھلی ہو چکی ہے، اوپر سے بڑی ابھی بھی لگتی ہے وہ خوبصورت۔ مجھے یاد ہے ہمارا پیچھے گھر تھا، اس کے اوپر ایک دیار کا شتیر جو تھا، وہ بلکہ دو شتیر تھے دیار، اور بڑے عرصے سے وہ پرانے خیال ہمارے باپ دادا سے وہ مکان بنا ہوا، اور ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک جو شتیر تھا تھوڑا سا ایسے پچھا ہوا تھا، میں نے سوچا یہ ایسے کیوں ہو گیا؟ میں نے سوچا بہتر یہ لیا کہ اس کو بدل دیا۔ میں نے گارڈن ہوا ہے
छत को बांध कर जब वो निकाला तो वो छिलका ही था। और मैं हैरान था, ये खुदा की कुदरत है, कैसे ये अटका हुआ ऊपर से ठीक नजर आता था, लेकिन अंदर से दीपक ने पूरे का पूरा कर दिया। इसी तरह हमारे रिश्ते ऊपर से बहुत खूबसूरत और अच्छे लगे, लेकिन गौर करें क्या अंदर दीपक तो नहीं खा गया, अंदर शकूक तो नहीं खा गया, अंदर बेदीनी ने चाट बन लिया, क्या हाल। अब गौर करें, रूत और उर्फा उस खानदान से के साथ कितने अरसे से रह रही थी? 10 साल। कितनी देर? 10 साल से इकट्ठे रह रहे। और गौर करें, 10 साल के अरसे में नोमी ने कहा कि आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, लेकिन नोमी ने तो अच्छा सलूक किया होगा। नोमी ने उन्हें बड़ा अच्छा दर्श दिया। नोमी ने उन्हें यह सिखाया कि देखो, जिस खानदान के साथ आपका तल्लुक है, ये खानदान खुदा का मानने वाला है, और हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हमारा खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है। उन्होंने सिखाया कि आप जिस खानदान से आई हैं, वो खानदान बहुत परस्त, वो कमूस देवते को मानता था, और कमूस देवता एक तनूर के अंदर फिट होता था, और किस तरह देवता तनूर के अंदर होता था, उसके अंदर लकड़ियां डालते थे, आग मिलाते थे, जब वो सिर्फ हो जाता तो अपने 9 मौजूद बच्चे उसके हाथों में रख देते और वो जल जाता। और वो समझते थे ये बराबरी का देवता है, जब हम अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, हमारी फसलें बड़ी होती है, हमें बरकत बड़ी मिलती है। लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा कुर्बानी लेता नहीं, बल्कि कुर्बानी देता है। कुर्बानी देता है, वो दूसरों के लिए कुर्बान हो जाने वाला खुदा है, दूसरों के लिए जान देने वाला खुदा है, और क्या है, दूसरों की जान बचाने वाला खुदा है। और उसने दोनों को तारीफ दी, उर्फा को भी और रूत को भी तारीफ। ये नहीं है कि एक को भी, एक खानदान में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे सोते हैं, लेकिन सोच फर्क है। हाँ जी, अब दोनों हमने जरूर है, उर्फा ने भी वक्त गुजारा, उर्फा की अपनी सोच थी और रूत की अपनी सोच थी। और गौर करें, आज उर्फा ने कितनी कदर की अपनी सास की, और रूत ने कितनी कदर की। आज हम अपने रिश्तों की कितनी कदर कर रहे हैं? अपने रिश्तों से सीखा क्या है? रूत ने अलग सीखा है और उर्फा ने अलग सीखा है। क्या दुख सुख में एक दूसरे का साथ रहने का सीखा है? रूत ने रिश्तों की कदर करने के बारे में हमें सिखाया है। आप सोचें, आप उर्फा और रूत से बहुत कुछ समझ सीखते हैं। बाइबल में एक आयत, एक वर्ष, एक वाक्या जो है हमारी जिंदगियों को बदल देता है, और हम सीखते हैं कि या तो पुरानी जिंदगी में है या वाकई बदल गया। क्यों भाई? क्योंकि बुरी सोच से अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है, और अच्छी सोच से बुरी आदतों को चेंज कर देती है। या हम चेंज हुए हैं या पुरानी आदत में। गौर करें, कई ऐसे लोग होते हैं जो पत्थर दिल होते हैं, और पत्थर को 100 साल भी पानी में रख दें, जब निकालेंगे वो मुश्किल होगी, उस पर किसी चीज का असर नहीं होगा। लेकिन जो नरम दिल होते हैं
آپ روئی کو فوم کو پانی میں رکھیں وہ کیا کرے گا؟ جذب کر لے گا، اس کے اندر اثر ہوگا. لیکن جو پتھر دل ہوتے ہیں ان کے اندر کبھی اثر نہیں ہوتا. غور کریں ذرا اس بات پر، دونوں کٹھی نکلی ہیں اور نومی کے ساتھ ہی نکلی ہیں. دونوں کہہ رہی ہیں ہم تیرے ساتھ جائیں گے، ہم تیرے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. پر ایک نے ساتھ چھوڑ دیا، ایک نے ساتھ پر ایک ساتھ نہیں. میں پھر واپس آؤں گا تھوڑی سی آگے بات کا. اب رود جو ہے جب اس نے یہ کہا میری منت رکھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، تیرے پیچھے لوٹ جاؤں، جہاں تم جائے گی میں جاؤں گی، جہاں تم رہے گی میں رہوں گی، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا پتا میرا پتا، جہاں تم مرے گی میں وہی مروں گی. پہلے گولی مجھے لگے گی پھر تجھے لگے گی. کیا واقعی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اتنے فیتفل ہیں؟ کیا واقعی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چلنا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اس طرح کا عہد کیا ہے؟ کیا واقعی ہم سوچتے ہیں کہ زندگی کا عرصہ تجھے پتہ نہیں بہت بڑا ہے، وقت تو پتہ نہیں کیسے گزر جائے گا، پر ہم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں. اور بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کرتے نہیں، عرفہ نے کہہ دیا لیکن کیا نہیں. پر رود نے جو بات ہے منہ سے نکلی ہے اسے کر کے دکھایا. ہمیں اسے کر کے دکھایا. آج کہتے تو بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. کیا بھئی یسوع مسیح نے کہا تو ہم کہنے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو. اس نے عمل کر کے دکھایا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اچھا جاؤں گی میں بھی اچھا نہیں. اس نے بڑے ایمان سے اور جو لفظ نکلے وہ عملی لفظ. اسے پتا تھا، اسے علم تھا، جانتی تھی کہ آگے دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، راستہ لمبا ہے، سیراب ہے، میدان ہے، پہاڑ ہے، جنگل ہے، اور میں جوان ہوں، یہ بوڑھی ہے. کیوں بھئی شاید یہ میرا تفظ نہ کر سکے، لیکن اس نے یہ سوچا اب اسے کیا ہے میری ضرورت. جب آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، آپ دکھ ہوتے ہیں، کیا واقعی دوسرا ساتھی آپ کا ساتھ دیتا ہے؟ پہچانیے میں میرا پیار ہو گیا، میں کیا کر رہا اور کیا کر رہا. یہ زندگی بہت معلوم ہے. یہ زندگی پتہ نہیں کر کیا ہوگا. شاید لوگ لمبی پلان کر رہے ہیں، لیکن غور کریں ذرا اس بات پر. روح کئی ہے ساتھ لمبا سفر کیا ہے، دکھ دیے ہیں، اور کیا وہ بیت لحم تک اس کے ساتھ گئی ہے. اسے دنیا کی کوئی امید نہیں. بہت سے لوگ صرف ایک دوسرے کے ساتھ پیسے کی خاطر یا کسی لالچ کی خاطر ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب مشکلات آتی ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ذات چھوڑ دیتے ہیں. وہ رشتے نہیں ہوتے. رشتے وہ ہوتے ہیں جو دکھ میں، سکھ میں، غم میں، بیماری میں، پریشانی میں بھی، مصیبت میں بھی ساتھ میں جیسا وعدہ کرتے ہیں. مجھے ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، آج اس کا 40واں حاصل کروں گی، اور وہ میاں بھی بیٹھے ہوئے اور وہ کہتے تھے کہ جب ہماری شادی ہوئی حالات اچھے تھے لیکن رات اتنے برے ہو گئے، گھر پھٹ گیا، مقروض ہو گیا، اور ہم دونوں دن کو کام کرتے اور رات کو پارکوں میں فٹ پاتھ پہ سوتے. اور جب سوتے دونوں جاتے کمرے بنائی ہوتی تھی. آہستہ آہستہ خدا نے وقت بدلا اور ہم ان کا ایک گزر کر پا گیا. اور میں نے دیکھا انہیں کہ واقعی انہوں نے ساتھ بھی چھوڑا، اور اس بہن نے بھی بڑی مشکل میں اس کو بھائی کو فارغ ہو گیا، شوگر بھی تھی،
اور کافی دیر تک وہ بیڈ ریسٹ رہا ہے، اس کی بڑی خدمت کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے، اب غور کریں ذرا، ہم کیا کریں؟ دنیا سے چلا گیا، ہم نے بھی نہیں رہا، لیکن میں سوچتا ہوں ہم مسیحی کہلاتے ہیں، لیکن غور کریں ذرا ہم کیا کریں؟ کیا روت گئی، وہاں محنت کی، بالیں چنی، دانے نکالے، اپنی ساس کے ساتھ پاس لائی، لو جی آج کی میری کمائی یہ ہے، آج کی میری کمائی یہ ہے، آج کی میری کمائی یہ ہے، اس کی خدمت۔ وہ جوان بھی واپس جا سکتی تھی، شادی کر سکتی تھی، لیکن اس نے اس طور کو نبھایا۔ آج مجھے اور آپ کو نمونہ دیا کہ ہم بھی ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ساتھ نبھائیں، ساتھ نبھانا سیکھیں۔ اور غور کریں اس بات پر، کیا وہ گئی، آخر اس نے ساتھ ماں بن کر اس کی خدمت کی، اس کا خیال کیا، اور اس نے اس کی شادی بوز کے ساتھ کی۔ کس کے ساتھ؟ بوز سے۔ اور بوز جو تھا یہ سلمون سے ہوا تھا جو رحم کا، اور بوز سے عبید پیدا ہوا، عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا، اور اسی نسل سے میرا اور آپ کا مسیحا پیدا ہوا۔ آپ دیکھیں وہ موابی ہے، لیکن ایسے خاندان کے ساتھ اس نے تعلق کیا کہ اس کا نام ہمیشہ ہے، عرفہ کا نام ہمیشہ رہے گا، جو واپس چلی گئی ہے، لیکن کس کا؟ روت کا نام ہمیشہ رہے گا۔ اور یہاں نہیں، بلکہ آپ دیکھیں جب بھی آپ بائبل میں سے یسوع مسیح کا نسب نامہ پڑھیں گے تو وہاں روت کا نام ہے، روت کا۔ میرے لوگ، اگر آپ نے بھی اپنے رشتوں کی قدر کریں، بے شک کریں یا نہ کریں، لیکن اپنے رشتوں کی قدر کریں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں، کیا روت نے رشتوں کی قدر کرنا سکھایا ہے؟ اور عرفہ کی زندگی سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیوں نومی کے ساتھ نہ گئے؟ اور کریں اس بات پر، وہ نومی کے ساتھ کیوں نہ گئے؟ کیوں؟ اس کی نگاہ پیچھے، اس کی نگاہ، جس کی نگاہ پیچھے ہوتی ہے وہ کبھی ساتھ نہیں دے سکتا، جس کی سوچ پیچھے ہوتی ہے وہ آگے نہیں چل سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک، آپ شاید میری مدد کریں گے، ایک جانور ہے جو جب دوڑتا ہے تو بار بار پیچھے دیکھتا ہے، کوئی کون سا؟ جی پتا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی گیر صاحب، کون؟ سال کے آتا دان ہے ادھر میں چلے آنا وہ بار بار پیچھے دیکھتا ہے، بار بار، اور اس لیے پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھے بات، عرفہ کی نگاہ پیچھے تھی، وہ نومی کے ساتھ مخلص نہ تھی، نکلی تھی، چلی تھی، ہاں کی، میں تیرے ساتھ چلوں گی، پر چلی نہیں ہے، چلی نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ نہ ہی خدا کے ساتھ حقیقی محبت رکھتی تھی، اور نہ ہی نومی کے ساتھ حقیقی محبت۔ میری دوست، اس نے وہ عرصہ جو نومی کے ساتھ گزارا اس کی کوئی قدر نہیں کی، اس نے وہ عرصہ جو نومی کے ساتھ گزارا اس نے کوئی قدر نہیں کی۔ بہت سے لوگ واقعی ان رشتوں کی قدر نہیں کرتے، وہ اپنی پرانی زندگی میں، پرانے ماحول میں، پرانے خیال میں چلی گئی۔ لیکن یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں، اور دیکھو نئی ہو۔
جب شادی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سخت میں، سخت میں، غم میں، بیماری میں، پریشانی میں، مصیبت میں، تنگی میں ایک دوسرے کیا کریں گے؟ ساتھ رہیں گے، اور موت کے علاوہ کوئی چیز بھی ہمیں جدا نہ کرے۔ لیکن غور کریں، کیا واقعی ان الفاظ پر آج ہماری نگاہ ہے؟ وہ الفاظ جو ہم نے ادا کیے، جو کلام پر ہاتھ رکھ کے کہے، کیا ان الفاظ پر ہماری نگاہ ہے؟ ان کو بھول گئے ہیں؟ خدا کے عہد جو کیا تھا اسے رد کر دیا، اور خدا کے بعد ہم نے لوگوں کے سامنے بھی عرض کیا تھا، کیا وہ عہد قائم ہے یا ختم ہو گیا؟ ہماری زبان سے جو لفظ نکلے تھے وہ آج بھی ان کی طاقت ہے یا ختم ہو گئی؟ ہم زبان والے ہیں یا نکل گئے؟ عرفہ نے کہا میں چلوں گی، لیکن نہیں، اس نے وہ عرصہ جو نومی کے ساتھ گزارا اس کی کوئی قدر نہ کی۔ وہ اپنی پرانی زندگی میں، پرانے ماحول میں، پہلے خیال میں چلی گئی۔ وہ نہ نومی کے ساتھ، نہ اس رشتے کے ساتھ، نہ خدا کے ساتھ، وہ نہ نومی کے ساتھ، نہ خدا کے ساتھ، نہ اس رشتے کے ساتھ مخالف۔ اسی نومی سے کوئی سبق نہ سیکھا۔ اب روت بھی اسی گل میں ہے، روت نے سبق سیکھا ہے، روت نے دھوپ چینج ہو گئی ہے، روت نے اس دیوتے کو چھوڑ دیا، اس ماحول کو چھوڑ دیا، ان رشتوں کو چھوڑ دیا، اور واقعی جو لوگ اسی میں آ جاتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، وہ چوری چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ان سہیلیوں کو، ان دوستوں کو، ان بت پرستوں کو، اور وہ سارے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں جاتی تھی اور دیکھو نہیں ہو۔ میرے دلوں ایک کی آنکھیں روحانی آنکھیں کھل گئی تھی، لیکن دوسری کی ابھی شیطان نے بند کر رکھا۔ دوسری نے وہ سوچتی میرے تو لمبا سفر ہوتا، میں ابھی بھی میں جا کے بیاہ کرنی ہے، اور میں کیا کروں گی؟ میں تو شادی کرتی ہوں کے ساتھ، مجھے تو نہیں کرنا۔ لیکن آج دیکھیے عرفہ کا کوئی نام نہیں رہے گا۔ جب آپ دکھ میں سے گزریں گے، پریشانیوں میں سے گزریں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کا نام زندہ رہے گا۔ آپ مستقبل پر نظر کریں، میں دنیا کے اندر کیسی زندگی بسر کر رہا ہوں اور کیسی زندگی بسر کر رہی ہوں، میں اپنا نمونہ دنیا کو کیا دے کر جا رہی ہوں۔ اور آپ دیکھیں روت اور عرفہ ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی دیوتا کو مانتے ہیں، ایک ہی خاندان سے رشتہ ہے، لیکن سوچ فرق ہے۔ کیا ہے سوچ؟ پنجابی میں کہتے ہیں پانچ انگلی ایک جیسی نہیں ہے، کہتے ہیں بھائی، اور خدا نے ایک جیسی نہیں بنائی۔ اگر گھر کے اندر آپ کی 4-5 بچے ہیں تو ان کی سوچ رہتا رہتا ہے، ان کا چال چل رہتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک ہی سانس کی بہو ہے، لیکن ان کی سوچ فرق ہے۔ روت مکمل وفادار ہے خدا کے ساتھ، رشتوں کے ساتھ، لیکن عرفہ بے وفا ہو گیا، عرفہ بے وفا ہو گیا۔ میرے لیے روت کی نگاہ اجر پر تھی، روت چاہتی تھی کہ میں اجر لوں گی، اور اجر خدا سے ملے گا، خدا نے اجر دیا، اور اس کا نام ہمیشہ رہے گا جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک خدا کا کلام رہے گا اس کا نام نہیں ملے گا۔ آپ ایسی سوچ رکھیں، آپ ایسی سوچ رکھیں، ہمیشہ اجر پر نگاہ رکھیں کہ کیا میں چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں کیا میرا نام ہمیشہ ہے۔ یہ نہ سوچیں، آپ غور کریں۔ ابراہیم کو خدا نے کہا تھا کیا بھائی تو قوموں کا باپ ہو، اس کا بیٹا بھی نہیں تھا، لیکن خدا سے لڑنے کی کوشش کر۔ دنیا کے رشتے کئی دفعہ جو ہے وہ عرفہ کی طرح ساتھ چھوڑ دیتے۔ جی تو بتا رہا تھا روت کی نگاہ اجر پر تھی، برکت پر تھی، وہ برکت دینے والی تھی۔
اور بہت بڑی برکت ملی اسے. اس کی نسل میں میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے اس نے جنم لیا. اور اس نے کموس دیوتا کو پرانے خاندان کو مکمل سمجھا. پیدا وہیں ہوئی وہاں رہی تھی, تعلیم یہ تھی, ماحول میں رہی تھی, لیکن کیا کیا اس کو مکمل سمجھا. اور جب تک آپ اپنے ذہن کو مکمل طور پر صاف نہ کریں آپ آگے نہیں جا سکتے. آپ آگے تو کھاتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن کیا ہے آپ نے ایسے کام کرنے ہیں کہ آنے والی دنیا میں بھی آپ کا نام رہتا ہے. بہت سے لوگ دنیا میں قربانی دیتے ہیں, جب قربانی دیتے ہیں تو ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. میرے دلو اس کی نگاہ پیچھے نہیں تھی بلکہ روح کی نگاہ آگے. جب آپ پیچھے دیکھیں گے اور جو بار بار پیچھے دیکھتا ہے, جس کی سوچ بار بار پیچھے جاتی ہے, وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جی روح نے کیا حاصل کیا, کیسا نومن کا ساتھ دیا؟ اس نے اپنا رشتہ ایمانداروں کے ساتھ قائم کیا, اس کو بڑا انعام. میرے دلو عرفا نے دوبارہ اپنا رشتہ بے ایمانوں کے ساتھ قائم کیا. کلام نے کہا بے ایمانوں کے نام نہ جتو, کیونکہ روشنی کا تاریکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. اور کیا ہے بات جو ہوتے کا یسوع مسیح کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے, اور خدا کے مقدس اور خدا کے گھر کا کتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر خدا کا گھر ہو ہم بولتے ہو تو کیا وہ خدا کا گھر نہیں ہے. تو اگر ہماری زندگی ایسی ہے تو ہم اچھے مسیحی ہیں. میرے دلوں کتنا اچھا ایک نام لے کے جائے ایک معلوم رہ گیا. آج میری ریکویسٹ ہے, کیا آپ نے اپنے رشتے کے ساتھ کیا برتاؤ کیا, اپنے رشتے کے ساتھ آج تک کیسا برتاؤ کیا؟ وہ باپ کا ہوگا, وہ ماں کا ہوگا, وہ ساس کا ہوگا, وہ سسر کا ہوگا, وہ بہو کا ہوگا, وہ بیٹی کا ہوگا, وہ بیٹے کا ہوگا, وہ بہن کا ہوگا, وہ بھائی کا. اپنے رشتوں کو پہچانے, ان کو مضبوط کریں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے. عموماً ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بدسلوکی ہوگی, پھر بھی آپ کوشش کریں کہ آپ کیا کریں. جیسے نے کہا بدی کی وجہ بدی نہ کرو بلکہ بدی کی وجہ نیکی کرو. بدی کی وجہ نیکی کرو. تو میرے لوگ کیا آپ نے برکت پانے کا فیصلہ کیا ہے یا رنگ لینے کا فیصلہ کیا؟ کیا آپ خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں یا خدا کی بادشاہی سے معروم رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر اجر پر ہے یا پرانی زندگی پر؟ آپ دنیا کو کیا نمونہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کو کیا نمونہ دینا چاہتے ہیں؟ اور سوچیں, غور کریں ذرا کہ دنیا سے جانے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں. یہ بڑی اہم بات. دنیا میں جانے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں. روت نے کس قدر بڑا فیصلہ کیا, بڑا نمونہ دیا اور کر کے دکھایا. اور آج بھی ہم سیکھتے ہیں الفاظ کے ہیں, تو میری منت نہ کر کہ میں تجھے چھوڑ دوں, تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں. جہاں تو جائے گی وہاں میں جاؤں گی, جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. تیرے لوگ میرے لوگ, تیرا خدا میرا خدا, جہاں تو مرے گی میں مروں. صرف یہی نہیں بلکہ غور کر, میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں, ساری تو نہیں کروں گا. وہ یہ ہے اپنے رشتے کو پہچانے. کیا ہمارا رشتہ آپس میں کیسا ہے؟
خدا کے خادموں کے ساتھ کیا ہے. اور بہت سے لوگ جس طرح آپس میں رشتہ رکھتے ہیں وہ خدا کے خادموں کے ساتھ بھی ایسا ہی رشتہ رکھتا ہے. مضبوط ہو جائے. جس رشتے میں بھی ہے مضبوط ہو. پہچانے جہاں خلا ہے, کمی ہے, دور کریں. اور کیا آپ عہد کریں کیا جان دینے تک بھی میں وفادار رہوں گا, وفادار رہوں گی, تاکہ میں زندگی کے تاج کو حاصل کر سکوں. خدا آپ سب کو بڑی بڑی رہے. آمین.